بہت خوبصورت ناظرین باتیں ہو رہی ہیں. اسی کو کہتے ہیں ذاتی تجربات, اور ان تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کالز دیجیے گا. محمد فضیل رضا اتاری برمنگھم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب بھائی کو بہت 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 عید مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت ہیلدی اور انفارمیٹیو گفتگو ہو رہی ہے. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. حضور ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں آپ لوگ, خاص طور پہ نگرانی شورا مفتی قاسم صاحب سے سوال یہ ہے کہ کبھی کسی نفسیاتی مریض یا نفسیاتی ساحل کو بھی ڈیل کرنے کا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ دارالفتہ میں تو دارالفتہ اہل سنت میں تو طرح طرح کے لوگ آتے ہوں گے, تو اگر کوئی ایسا تجربہ ہوا, کوئی وہ ڈیل کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا. نگران شورا سے بھی مل جاتے ہوں گے ملاقات کے دوران, مفتی قاسم صاحب سے بھی, کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. محمد ایاز رضا تاری انڈونیشیا سے. ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے ذاتی تجربات. مفتی صاحب بھی جلوہ فروز ہیں, نگران شورا بھی جلوہ فرمائے, اور حاجی عبدالحبیب بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے, دین و دنیا کی برکت اور بھلائیاں عطا فرمائے. نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی سے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ انڈونیشیا آ چکے ہیں. انڈونیشیا میں آپ نے کیا دیکھا, آپ کے کیا تجربات رہے انڈونیشیا کے حوالے سے, تو یہ بھی کچھ شیئر کیجیے گا. ماشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں. میرا نام فضیل رضا اتاری ہے, میں کرنل لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ سب کو اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. اتاری واقعات سے عرض کر رہا. بلا شبہ مدنی چینل کے فیوریٹ پروگراموں میں سے ایک پروگرام جس کا انتظار رہتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے بھی, نگران شورا سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ کا مطالعے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے, کتنا مطالعہ کرتے ہیں, اور ضرورت کے تحت کرتے ہیں یا بالترتیب بھی کو مطالعے کا سلسلہ جاری ہے؟ ماشاءاللہ. بہت پیاری کالز ہیں. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نفسیاتی سائلین. جی مفتی صاحب کی کہتے ہو تسی؟ جو ریسرچ ہے نا اس کے مطابق ہمارے ملک میں نہیں کرو مفتی صاحب, نہیں. % لوگ نفسیاتی ہیں. نفسیاتی کے لیول ہوتے ہیں, اصل میں ہم تو ڈائریکٹ اس کو پاگل ہی سمجھ رہے تھے نا کہ نفسیاتی کا مجھے پتا تھا, یہ جب ریسرچ پہ گئے نا میں نے کہا مفتی صاحب نے یہ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ ایک سٹریس ہوتا ہے, ایک انگزائٹی ہے, ایک ڈپریشن ہے, پھر سٹریس کے لیول ہے, انگزائٹی کے لیول ہے, ڈپریشن کے لیول ہے. تو یوں جو ہے نا 20-25 کیٹیگریز بنتی ہیں. صحیح. تو یوں جو ہے نا 60% نفسیاتی ہیں. یہ جیسے ابھی جتنی ہم نے باتیں کی ہے نا, یہ بیسیکلی ہے نفسیاتی مریض کی. ہاں, یہ جو ناراض ہو جانے والے اور ناراض ہونے والی, اور کوئی ریزن معمولی سا ہے اور اتنا بڑا ناظرہ بہت زیادہ ہے نا, یہ امبیلنس. یعنی کہ یہ جو نفسیاتی ہے اسے کہتے کسے, یعنی کہ جو مائنڈ کا بیلنس ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے, یہ اسی کا نام ہے نا. تو یوں تو بہت بڑی تعداد ہے. تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں, اور اب ملنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو جو صرف یعنی کہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نفسیاتی مریض ہیں, یعنی پریکٹیکلی بتانے آتے ہیں. ایک وہ ہیں جو علاج کے لیے آتے ہیں یا پوچھنے آتے ہیں. جو پوچھنے آتے ہیں تو ان کو تو ہم کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے ہیں, اور جو صرف پریکٹیکلی بتانے آتے ہیں ان کو ہم سلام کر دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. باقی میں نے دیکھا یہ ہے کہ نفسیاتی مریض جو بھی ہے, نفسیاتی مریض کہہ لیں یا جذباتی آپ کہہ لیں, دوسرے الفاظ میں جذباتی کے الفاظ بھی اس کے لیے ہوتے ہیں. ان سب کا جو علاج ہے نا وہ ہوتا ایک یا دو جملوں میں ہے. اچھا. لیکن اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. یوں کہہ لیں کہ جملہ جو ہے نا وہ نمک کے برابر اور عمل آٹے کے برابر ہے. جب یہ کمبینیشن چلتا ہے تو پھر ایک پورا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو آپ نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف چیزیں بیان فرمائی, ایک جملہ بیان فرمایا. اب وہ جملہ ان کی پوری زندگی کے کسی خاص معاملے کے حل کے لیے ہوتا تھا. تو اسی طرح یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو, جیسے مثال کے حدیث مبارک کے اندر غصے کا علاج ہی بیان کیا ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, یا وضو کر لو, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. یا امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ یہ سمجھو کہ تم سے کتنی خطائیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے, تو تم بھی یہ والا رویہ اختیار کرو. اور یا یہ ہے کہ رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا, معاف کرنا اختیار کرو تمہیں معاف کیا جائے گا. اس طرح کی ایک ایک چیز ہوتی ہے. اس چیز کو آدمی اگر بار بار اپنے قول, ذہن اور عمل ان کے ساتھ دہراتا رہے نا, تو قول کا اثر ہوتا ہے 5%,
اور ذہن میں اس کو دہرانے کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہے 20%، اور 75% اثر جو ہے نا وہ عمل کا ہوتا ہے. صحیح. تو نفسیاتی جتنے معاملات ہیں، اگر ڈپریشن لیول ہے تو وہاں جا کے تو میڈیسن وغیرہ استعمال کرنی پڑتی ہے، لیکن اس سے نیچے تقریباً ایسی چیزوں کا غم ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، ایون کہ یہ جو باطنی امراض ہیں یہ بھی اصل میں نفسیاتی امراض ہی ہیں. جو روحانی امراض ہے یہ بھی نفسیاتی. ایک آدمی انتہا درجے کا متکبر ہے، نفسیاتی ہے وہ، اگرچہ دوسرے اعتبار سے وہ بڑا پولائٹ اور ایجوکیٹڈ اور ویل مینرڈ سمجھا جاتا ہو، لیکن متکبر ہے تو وہ نفسیاتی ہے. وہ روحانی مرض کے اندر مبتلا ہے. لیکن تکبر کا علاج کیا؟ تکبر کے علاج اسی طرح کے چند ایک جملوں کے اندر ہے کہ اپنی ابتدا دیکھ اپنی انتہا دے. اور یا وہی ہے کہ جو تکبر کرے گا تو قیامت کے دن جناب وہ چیونٹیوں کی صورت میں ہوگا اور مخلوق اس کو رونتی ہوئی جائے گی. تو اس طرح کی ایک آدھ چیز ہی جو ہے اس کا علاج کرتی رہتی ہے. تو یوں ہے کہ نفسیاتی جب ہیں تو ملتے بھی ہیں. لیکن اس میں بعض اوقات الجھتے بھی ہوں گے جب ان کو آپ کوئی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ان کو جب تک اپنے مطلب کا جواب نہ ملے تو پھر ضد کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح کے. اب لازمی بات ہے ہمارا جب معاشرہ ہے ہی انٹرینڈ اور غیر تربیت یافتہ اور مینرز وغیرہ سے فارغ، تو پھر اس کا نتیجہ تو اسی طرح کا نکلنا ہے نا. تربیت ہی کا ہمارے سب سے بڑا ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، پہلے نمبر پہ علم کا ہے، دوسرے نمبر پہ تربیت کا ہے. ہمارے ہاں اسکول کالج میں تعلیم جو ہے نا، ویسے تو اس کا بھی معیار ایسا ہی ہے، دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہمارے کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے، لیکن چلے اس کے باوجود ہم کہہ دیں کہ اربوں روپے کی گرانٹ حکومت دیتی ہے، اربوں روپے کے فنڈ دیتی ہے، اور اسی طرح لوگ بھی بڑی بڑے فنڈ ڈونیشن دیتے ہیں اور یونیورسٹیاں تعمیر کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے وہاں پر. تربیت اب اس لیے پڑھا لکھا جاہل کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا جاہل کا مطلب وہی ہوتا ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب رحمان کے بندوں سے جاہل خطاب کرتے ہیں، جاہل بات کرتے ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں سلام. تو یہ جاہل کون ہے؟ اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا یا جس کو سائن نہیں کرنے آتے، جو سرکاری طور پہ الٹریٹ شمار کیا جاتا ہے. نہیں، اس سے مراد وہ ہے جس کا رویہ جاہلانہ ہے. معلومات کے اعتبار سے بھلے جتنی مرضی معلومات ہو، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی پوسٹوں کے اوپر اور کتنے بڑے ٹائٹلز والے جو ہے وہ اپنی گھر کی خادمہ کے ساتھ مار کے اس کو مرنے کے قریب کر دیا، یا مار ہی دیا اسے، یا اس کو استری سے جلا دیا، یا یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ سارے پڑھے لکھے فارغ لوگ ہی کر رہے ہوتے. استغفر اللہ. جی نگران شورا آپ کے ساتھ. مجھے نفسیاتی طور پر واسطہ پڑا ہوا ہے لوگوں سے. اس میں میرے لیے قابل رحم وہ ہیں جو وسوسوں کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے. ابھی حال میں بھی سے بہت پریشان، کیونکہ یہاں سے ان کی جان چھٹتی نہیں ہے. یہ کسی کے بارے میں کچھ، ان کو اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، پاکی ناپاکی، طہارت، یہ وہ، وضو، غسل، نماز. ایک کو تو میں نے پڑا ہوا پانی دیا تو وہ بیچارہ پکڑتے ہوئے ڈر رہا تھا، بولا میں پکڑ سکتا ہوں نہیں پکڑ سکتا، میں پی سکتا ہوں کہ نہیں پی سکتا. بہت قابل رحم شخص تھا، نوجوان تھا، پڑھا لکھا تھا، مطلب باہر ملک کے پڑھا ہوا تھا. تو اس طرح کے جو لوگ ملتے ہیں تو یہ ہوتے، تو ان کو پہ یہی جو وسوسوں کا علاج رسالہ ہے، اس کے مطابق حل بتایا جاتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ اس سے جان چھٹنے کے لیے جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو ایک عمل نہیں کرتے نا، عمل نہیں کرتا، بس وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دم کر دے گا، کوئی نظر کر دے گا، کوئی جملہ بول دے گا، یہ کر دے گا تو ہم صحیح ہو جائیں گے. اس کو جو خود جیسے دوائی کھا کر جب تک بندہ صحیح ہوتا ہے نا، یہی صحیح ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے صحیح نہیں ہوتا. ڈاکٹر بولے لاکھ آپ کو 10 اوزار لگا دے، لیکن جب تک اس کی دوائی نہیں استعمال کریں گے، ایون کہ لیبورٹری جا کر ٹیسٹ رپورٹ کرانے سے بھی دوائی بندہ صحیح ہوتا جب تک دوائی نہ لے. انڈونیشیا سے کال تھی، اور یہ بھی بتاتا چلو ناظرین کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں بھی بیرون ملک سے آئے ہوئے وہ اسلام بھائی جو ماشاءاللہ اعتکاف کرنے آئے تھے، ان میں سے کچھ اسلام بھائی موجود ہیں. انڈونیشیا آپ بھی تشریف لے گئے، میری بھی حاضری ہوئی تھی، کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. کیسا لگا انڈونیشیا؟ اول تو یہ کہ میں انڈونیشین جو ہمارے یہاں، کیونکہ انڈونیشیا مسلم پاپولیشن کا سب سے بڑا ملک ہے، اور میرا جو ان کے انڈونیشین مسلمانوں کے تعلق سے جو ہے یہ انتہائی منکسر المزاج میں نے ان کو بہت منکسر المزاج ہے، بالکل مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی صاحب. ان کے اہم لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر ہیں بہت سادہ لوگ، مسجد سادہ، ان کا لباس سادہ، ان کا انداز سادہ. اور جب آپ جائیں گے تو آپ کے بارے میں ایسا لگے گا جیسے کہ بچ جا رہا ہے، بچ کو بچ جائیں گے. عبادت کا ذوق بھی، عبادت کا شوق ہے. یہ ہے عبادت کا ذوق آپ کو ملیشیا میں بھی ملے گا، اور یہ بھی ہے.
تو یوں مطلب کہ میں انڈونیشین مسلمانوں کو اچھا پھر ایسا لگتا ہے کہ ان میں جو ہیں نا وہ علماء سے مربوط ہیں، جو ہیں ماشاءاللہ جو علماء سے مربوط ہیں نا، ان کی تربیت میں، ان کی زندگی کے انداز میں، اور جو علماء سے دور ہیں ان کی تربیت زندگی کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. میں جب تک انڈونیشیا نہیں گیا تھا تو میرا ماننا یہ تھا کہ ترکیہ والے جو لوگ ہیں وہ علماء سے یا مذہبی لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب میں پہلی بار انڈونیشیا گیا تو میں یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ جو علماء سے مذہبی لوگوں سے ان کا پیار اور ان کو عزت دینے کا انداز، یعنی وہ اسٹائل تھا کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ اس طرح بھی بڑوں کا ادب، یعنی پیش کرتے وقت ان کا جو انداز ہے، واپس جاتے وقت جو ان کا انداز ہے. اب آپ نے دیکھو جاتے ہوئے نہیں جاتے، ہاں وہ یہ جیسے آپ جائیں گے نا، ہاں پیچھ نہیں کریں گے. تو یہ جیسے جی نمازی کے آگے سترا ہوتا ہے، یہ آپ کے آگے اپنے ہاتھ کا سترا لے کے نکلیں گے، ایسا نہیں جیسے کہ بڑا ہی مطلب کھانا پیش بیٹھا ہوا کرنے تو کا اس کا انداز، بیٹھنا نہ ٹوٹ جائے، پانی پیش کرنے کا انداز، تو ماشاءاللہ بہت باادب اور جن ماشاءاللہ مزہ لوگوں آتا میں ہے. ایسے آداب ہوتے ہیں نا ان کی زندگی میں لڑائیاں کم ہوتی ہیں، ماشاءاللہ. ناراضگیاں کم ہوتی ہیں، ماشاءاللہ. وہاں طلاق کا ریشو ہمیشہ نیچے ہوگا، واہ کیونکہ ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک جگہ انتہا درجے کا با اخلاق اور باادب ہاں اور دوسری جگہ پر وہ انتہا درجے کا جھگڑالو بن جائے. سپلٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جو بالکل ہی دو رخ ہوتے ہیں، ہر لیکن کوئی ایسا نہیں، بہت بہت تھوڑی قلیل تعداد ہوتی ایسا ہی ہے. نارملی یہی ہوتا ہے کہ جس کا جو نیچرل انداز ہے نا وہ ہر جگہ برابر ہوگا. اب اگر میجورٹی کا علماء کے ساتھ مسجدوں میں اس طرح کا رویہ ہے تو ان کا آپس میں ان کا گھروں کے اندر ویسا ہی رویہ ہوگا اور وہاں امن سکون ہوگا. ماشاءاللہ. مطالعے کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا کہ آپ مطالعہ کیسے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. مطالعہ دیکھیں دونوں صورتیں، بالترتیب مطالعے کا تو موقع اتنا نہیں ملتا، لیکن دونوں صورتیں مطالعے کی نکل آتی ہیں. موضوع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، جیسا بھی مسلسل بیانات تھے، پورے ماہ رمضان میں بیانات تھے، تو اس کے لیے ایک الگ مطالعہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ الگ سے مطالعے کا سلسلہ. ماشاءاللہ. جیسے اس بار میں نے وہ بار شریعت کا حصہ اول ہے، ماشاءاللہ. اس کو دیکھنے کی میں نے کوشش کی، اور یہ میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ بہار شریعت کا حصہ اول لازمی طور پر دیکھیں، پڑھیں، کم از کم اس وقت ان حالات میں اللہ اکبر ہمارے لیے حصہ اول پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے عقائد و نظریات کو صحیح معنی میں پختگی نصیب ہو، ماشاءاللہ. اور آپ بھی اس کو دیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا درس دیں. کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب اس کو دیکھیں. پھر مفتی صاحب کی جو تفسیر آئی تھی وہ میں نے ساتھ رکھی تھی، ماشاءاللہ تعلیم القرآن. تو اس سے میں نیت کرتا تھا کہ مفتی صاحب کے لیے بھی ثواب جاریہ ماشاءاللہ ایک ہوتا رہے، اس کو پڑھتا رہو. تو یوں ہوتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. میرا زیادہ تر تو بیانات کے لیے مطالعہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے نگران شورا کا رمضان میں بہت سارے بیانات تھے، اور پھر ماشاءاللہ تفسیر قرآن تعلیم، پہلے صراط الجنان کمپلیٹ ہوئی، اب تعلیم القرآن کا مطالعہ جاری ہے، اور الحمدللہ آلموسٹ 9 پارے. وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اس بہانے. تو الحمدللہ پھر اس میں سے کئی چیزیں نکال کر بیانات میں بھی کام آ جاتی ہیں. تو اللہ پاک مفتی صاحب کو سلامت. ایک مطالعہ کرتے ہوئے ایک عرض کر دوں کہ ہمارے کتابوں میں پیچھے کی طرف یہ شروع کے صفحات میں فٹ نوٹ ہوتے، مطلب کہ اشارے. جب بھی مطالعہ کریں نا، مطالعے کا فائدہ، ذاتی یادداشت، یادداشت ضرور رکھیں. اس صفحہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ پوری پڑھ لیں گے کتاب، پھر کوئی پوچھے گا نا کہاں کیا لکھا ہوا ہے تو ہمیں یاد نہیں ہوگا کیا. اس وقت ایک سطح پر خوبصورت سی باتیں گزر رہی ہوتی ہیں، مداوت آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کتاب بند کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں کیا پڑھا تھا. اس لیے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ کتاب یوں پڑھو کہ دوبارہ وہ کتاب پڑھنے کا تمہیں زندگی میں موقع نہیں ملے گا. تو کتاب کو یوں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے آپ کہیں کھو جاتے ہیں، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، اور لفظ آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، لائنیں گزر جاتی ہیں، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا. جن کو صرف کتاب ختم کرنی ہوگی نا وہ تو آگے بڑھتے رہیں گے، مگر جسے سمجھنا ہوگا نا وہ پھر جائے گا پیچھے اور دوبارہ پڑھ کر آئے گا کہ یار میرے لائنیں کیا چھوٹی تھی. تو اس میں تھوڑا وقت تو لگ جائے گا آپ کو، لیکن اس کتاب پڑھنے کا حق ادا ہوگا، اس میں لکھے ہوئے لفظوں کا معنی سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اس میں جو حکمت، مصلحت، دانائی کی جو یا رموز یا رمز کی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، جسے جیسے زیادہ کھولنے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کتنا کھولنا پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح پڑھیں گے نا تو مطالعہ اگرچہ کم ہوگا لیکن بڑا وہ ٹھوس مطالعہ ہوگا انشاءاللہ. سب مطالعہ ماشاءاللہ آپ سے تو بات کریں تو ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کتنا مطالعہ. لیکن رمضان میں کیا خاص آپ نے مطالعہ کیا؟ رمضان المبارک میں
میرا عام طور پہ ایک ہی مطالعہ ہوتا ہے، پچھلے سال بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا، تصوف کا مطالعہ اچھا رمضان کے اندر کرتا ہوں. تصوف سے ذرا نیک بننے کا ذہن بنتا رہتا ہے نا، اس لیے تصوف میں خاص کچھ کتابیں؟ تصوف میں ہزاروں کتابیں ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈھیر لگا لیا جاتا ہے، پھر چل سو. اچھا آپ پسند کرتے ہیں کتاب سے مطالعہ یا ڈیجیٹل آئی پیڈ سے؟ اچھا یہ بتائیے کہ مفتی صاحب کہ مطالعہ دو قسم کا ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ نظر سے گزار لیا اور ایک ہوتا ہے کہ بالاستیعاب ایک ایک لائن کو پڑھنا. تو آپ کیسے کرتے ہیں مطالعہ؟ مطالعہ جو ہے نا جیسے یہ دو ہیں، اسی طرح کے اور بھی 5-7 انداز ہوتے ہیں، تو ہر کتاب کے اعتبار سے جدا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر احیاء العلوم پڑھی ہے، اب اس کے بعد کیمیہ سعادت پڑھنی ہے تو اب اس کو ویسے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر احیاء العلوم کا بھی خلاصہ پڑھنا ہے تو اب اس کو ویسے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ بالکل ہی سرسری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بالاستیعاب مطالعہ جو ہے نا، کور ٹو کور، اس مطالعے میں اب تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری کتاب پڑھنی پڑے. یعنی کہ ایک بات شروع کی، یہ پڑھی ہوئی ہے، جہاں یہ ختم ہوئی اس سے آگے پڑھ لی، اس سے آگے پڑھی اور یہ دیکھ لیا. یعنی کہ 5-7 صفحے کے بعد تو مصنف کی قوت استدلال کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کتنا اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر تو یہ لگے نا کہ بھئی میرے خیال میں اس کے بغیر بھی گزارا ہے، تو پھر تو کتاب کے صفحات کیے اور اتنا تو ہم نکال ہی لیں گے ہم بھی، تو یوں کر کے بند کر دیا. لیکن کتاب پوری ہو گئی اور فہرست میں دیکھ لیا کوئی ایک آدھ اس میں خاص پوائنٹ ہے تو اس کو جدا کرنا نوٹ کر لیا. اور ایک ہوتا ہے ریسرچ بیسڈ مطالعہ. ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سبجیکٹ، کوئی ٹاپک ذہن میں رکھ کے پھر اس کا مطالعہ کیا. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بڑا دلچسپ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذرا دل زیادہ جمتا ہے. ریسرچ بیسڈ مطالعے کے اندر دل زیادہ جمتا ہے. کوئی ایک ٹاپک سلیکٹ کیا، اب اس کے لیے مختلف کتابوں سے ڈھونڈا اس کو، مختلف کتابوں، یعنی پہلے تو ایک کتاب میں تلاش کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اسی چیز کو کسی دوسری کتاب میں تلاش کر لیا. تو دونوں طرح ہی چل رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال کالز تو بہت ساری جمع ہو گئی ہیں، لیکن پھر یہ پروگرام اونلی کال بیسڈ ہو جائے گا. کچھ تجربہ بھی تو اور بھی تو شیئر کرنا. آپ بھی تو کچھ سوچ کے آئے ہوں گے، آج کیا بتائیں گے ہم کو پورا سال کیسے کر آیا تھا کہ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر آئے ہوں گے اور کیا کیا باتیں کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے. اب تو اس لیے ناظرین میں بھی یہی سوچ کے آیا تھا. آپ بھی یہ سوچ کے آپ دونوں بہت کچھ سوچ کے آئے ہوں گے. یہ وہ تینوں یہی سوچ کے آئے تھے کہ کچھ بات ہو جائے گی، اور ایسے ہی 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. چلے اصل میں ذہن میں کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا لگا ہے کہ شاید ناظرین جب کال کر دیتے نا تو ان کو بہت زیادہ وہ ہوتی ہے بے چینی کہ ہماری کال چل رہی ہے. ایسا یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کال کریں، کبھی ہمیں بھی ایکسپیرینس کریں گے نا، تو آپ کو ہوگا. اب جب ہم باتیں کریں گے نا تو کال کرنے والے کو ہوتا ہے یار یہ بھائی شارٹ کرے، چلا بھائی میری کال تو چلاؤ. چلا دیتے ہیں نا، چلا دیتے ہیں. چلو بھائی 4-5 کالیں چلا دے بھائی.